ویلکم ٹو اسلامک احساس یوٹیوب چینل۔ آپ لوگوں کا اسلامک احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، تمام مہمان حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی جس میں طلبہ نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیا ہے، انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں جناب نجیب اللہ صاحب رحمانی کا اور حافظ محمد سیف اللہ صاحب رحمانی کا، جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ بارک اللہ فیکم جمیعاً۔ ہم لوگ قرآن کی نسبت سے یہاں بیٹھے ہیں۔ ابھی قرآن ایک واحد چیز ہے جس نے ابھی ہم لوگوں کو یہاں پہ جمع کیا ہوا ہے، اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے جن لوگوں نے اپنی انتھک محنت سے یہاں کے طلبہ کو حفاظ بنایا۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام اساتذہ سے جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، وہ سامنے یہاں آ کے بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ آئیے وہاں سامنے آئیے یہاں۔ آئیے ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے۔ الحمدللہ۔ یہ مقام اس چیز کو پہچاننے کا بھی ہے جو آپ لوگوں نے حاصل کر لیا ہے۔ اس میں بہت ڈھیر سارا پسینہ لگا ہے، بہت ڈھیر ساری محنت لگی ہے اور بہت ڈھیر ساری قربانیاں آپ نے دی ہیں، تب جا کر کے آپ حافظ بن پائے ہیں۔ لیکن جتنی محنت آپ طلبہ نے کی ہے حفظ کرنے میں، جو کہ بہت اچھی محنت ہے، کئی سالوں کی محنت ہے، اتنی ہی محنت آپ کے اساتذہ نے آپ کے ساتھ کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اپنے بچے کی طرح پالا، جنہوں نے آپ کے کھانے کی فکر کی، جنہوں نے آپ کے کپڑے کی فکر کی، جنہوں نے آپ کی نماز کی فکر کی، آپ کی تلاوت کی فکر کی، آپ کو بہترین تجوید کے ساتھ پورا قرآن شریف یاد کروایا اور آپ کو ان لوگوں میں بنایا انشاءاللہ جن کے ساتھ، جن کے لیے قرآن آخرت میں کھڑا ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آپ لوگ اپنی پوری زندگی بھی ان کی خدمت میں لگا دیں تو ناکافی ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو آپ کے ساتھ کر دیا ہے، جو آخرت میں اس کا صلہ انشاءاللہ ملنے والا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب بھی آپ ان کو دیکھیں ان کا شکریہ ادا کیجیے انشاءاللہ۔ اب چند باتیں آپ سے کرنی ہے قرآن کے سلسلے میں۔ آپ لوگوں نے قرآن کو یاد کر لیا ہے، قرآن کا حفظ مکمل کر لیا ہے، یہ ایک درجہ ہے۔ یہ درجہ ہے جس میں آپ اب قرآن شریف کو یعنی یاد کرتے رہیں گے، اس کو اپنے سینے میں رکھیں گے انشاءاللہ، اور ہر روز قرآن کو تھوڑا پڑھیں گے تاکہ قرآن شریف محفوظ رہ سکے۔ یاد رکھیے، یاد کر لینا ایک امر ہے، اس کو باقی رکھنا دوسرا امر ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ قرآن شریف یاد کر لیا تو زندگی بھر یاد رہے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے، اس کو ہر روز پڑھنا پڑتا ہے۔ اور جو حفاظ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر روز 2.5 پارہ پڑھنا ہوتا ہے یاد رکھنے کے لیے۔ تو اب آپ لوگوں کو زندگی بھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، یاد رکھیے میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کو جتنا بھی آپ کر سکیں اتنا آپ کو کرنا چاہیے۔ علماء نے کہا ہے 2.5 پارہ، تو 2.5 پارہ جو ہے وہ آپ کو ہر روز پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن شریف تازہ رہے، محفوظ رہے۔ ایسا مت کیجیے گا کہ رمضان جب آیا تو تراویح پڑھانے کے لیے 15 دن پہلے سے یاد کرنا دوبارہ شروع کیا، تو ساری بات خراب ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن کو یاد کیا ہے، پڑھا ہے اور اب انشاءاللہ پڑھانا ہے۔ اس کا اب دوسرا مرحلہ آپ کے لیے شروع ہوتا ہے۔ قرآن شریف صرف یاد کرنے کے لیے نہیں نازل ہوا، قرآن شریف نازل ہوا ہے سمجھنے کے لیے، سمجھ کر کے سمجھانے کے لیے۔ یہ قرآن شریف اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ وہ لوگ جو اس سے ہدایت لے رہے ہیں، وہ لوگ جو اس سے سیکھ رہے ہیں،
وہ حق کی باتیں جو اس میں بتائی جا رہی ہیں، وہ عدل کی باتیں جو اس سے ہم اخذ کر رہے ہیں، وہ رشتے کی باتیں جو اس سے ہم سیکھ رہے ہیں، وہ حلال اور حرام جو ہم اس سے سیکھ رہے ہیں، وہ صرف ہم تک محفوظ نہیں رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے آخرت میں آپ کا پڑوسی آئے گا اور گریبان پکڑ کر کے کہے گا اللہ سے کہ یا اللہ اس آدمی کو جہنم میں بھیج دیجئے، اس آدمی کو جہنم میں بھیج دیجئے، کیونکہ اس کے پاس قرآن تھا، اس نے ہم کو بتایا نہیں، یہ مسلمان تھا، اس نے مجھے بتایا نہیں۔ اگر بتا دیتا، اگر اچھے سے بتا دیتا، اگر حکمت سے بتا دیتا، اگر پیار اور محبت سے بتا دیتا، تو میں آج جہنم میں نہیں جا رہا ہوتا۔ تو یہ وہ کام ہے جو آپ کو کرنا ہے، اور یہ کام آپ نہیں کر سکیں گے اگر آپ قرآن شریف کو نہیں سمجھیں گے۔ اور قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہے عربی زبان۔ عربی زبان ہماری زبان ہے۔ وہ ہماری زبان کیوں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہماری زبان کیوں ہے عربی زبان؟ خاص کر کے جو بچے ہیں اس میں سے۔ آپ کے والدین کی زبان تو عربی نہیں تھی، تو پھر میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زبان عربی ہے؟ وہ شخص جس سے ہمیں اپنے والدین سے زیادہ محبت کا دعویٰ ہے، کون ہے وہ شخص جو ہمیں اپنے والد سے زیادہ پیارا ہے، والدہ سے زیادہ پیارا ہے؟ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے، اس لیے ہماری زبان عربی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ظلم ہم لوگ کر بیٹھے ہیں اپنے اوپر کہ ہم لوگوں نے عربی نہیں سیکھی۔ تو یہ عربی آپ کو سیکھنا ہے تاکہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں، اس طرح سمجھ سکیں جس طرح صحابہ اکرام نے سمجھا۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ ہم اس درجے پر جا کر کے نہیں سمجھیں گے جیسے کہ فلاں علامہ نے سمجھا تھا، اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ انتہائی غلط بات ہے۔ قرآن ہر انسان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تھوڑا بھی پڑھیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی انشاءاللہ۔ سمجھ کر کے پڑھیے گا، ہدایت ملے گی۔ اس میں اور ڈوبیے گا تو وہ ایسی کتاب ہے جو جتنا بھی آپ اس کے اندر ڈوبتے جائیے گا وہ آپ کو یعنی علم سے بھرتا ہی چلا جائے گا۔ قرآن آپ کو کبھی خالی نہیں ہوگا انشاءاللہ آخرت تک۔ دو چار باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں قرآن کے سلسلے میں۔ آج کل چند باتیں پھیلائی جا رہی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، اور آپ سب لوگ یوٹیوب کے بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ۔ آپ لوگ یہ شارٹس میں دیکھتے ہیں، ایک آدمی آ کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 200 سال کے بعد جمع کیا گیا یا لکھا گیا۔ میں آپ کو مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن کریم جیسے جیسے نازل ہو رہا تھا ویسے ویسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو بلاتے تھے جو کبھی 5 کو بلایا، کبھی 7 کو بلایا، کبھی 11 کو بلایا، اور پھر ان سے لکھواتے تھے، اور پھر دیکھتے تھے کہ لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو پتہ ہے کہ امی ہیں، لیکن وہ دیکھتے تھے کہ لکھا گیا کہ نہیں لکھا گیا۔ اور اسی لیے قرآن شریف میں جب آپ دیکھتے ہیں رحمان، تو رحمان جب لکھا جائے گا تو لکھا جائے گا را ح میم الف نون، لیکن قرآن میں رحمان کیسے لکھا ہوا ہے؟ را ح میم الف مقصورہ اور پھر نون، مختلف ہے۔ عربی ادب میں اس کو غلطی مانا جائے گا، لیکن قرآن میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے لکھ دو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسا دیکھا لکھا ہوا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لکھا گیا اور پورا لکھا گیا۔ اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن شریف کو پھر جمع کیا گیا، اور ہم سب لوگ جانتے ہیں پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو لکھوایا، اس کے مصحف بنوایا، اور پھر اس کو 7 جگہوں پر بھیجا، اور وہ لگاتار چلا آ رہا ہے، لکھا ہوا چلا آ رہا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ عرب میں رہیے، یا آپ امریکہ میں رہیے، یا آپ کینیڈا میں رہیے، یا آپ شری لنکا میں رہیے، ہر جگہ تقریباً 1500 سال سے پورا قرآن الحمد سے لے کر کے سورہ ناس تک جیسے وہاں پڑھا جا رہا ہے ویسے یہاں پڑھا جا رہا ہے، ویسے وہاں پڑھا جا رہا ہے، ویسے وہاں پڑھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بات دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن جیسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ویسے آج تک موجود ہے، ایک حرف اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوا ہے۔ ایک واقعہ جو ابھی کا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک 2 صفحے قرآن شریف کے برطانیہ کے ایک لائبریری میں ملے لوگوں کو۔ عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے، لائبریری میں کچھ پتہ نہیں۔ اس نے عربی کا جو شعبہ ہے وہاں سے لوگوں کو بلوایا کہ کچھ ایسٹرن زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھو کیا ہے۔ وہ لوگ آئے، دیکھا انہوں نے کہا قرآن ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ 300 سال 400 سال پرانا ہوگا، کچھ چمڑے پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی۔ کاربن ڈیٹنگ میں وہ قرآن کے 2 صفحات جو چمڑے پر لکھے ہوئے تھے، یہ پتہ چلا کہ وہ ٹھیک اس وقت کا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، ٹھیک اس وقت کا ہے۔ تو یعنی وہ کسی صحابی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اور اس میں جو لکھا ہوا ہے اور جو آج قرآن میں ہے اس میں ایک حرف کا فرق نہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر لوگ یہ سمجھاتے ہیں کہ قرآن جو ہے، یعنی قرآن شریف شروع میں اگر دیکھا جائے تو قرآن شریف کے بارے میں آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم لوگ بھی ایسی لا سکتے ہیں کتاب، یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہاں کے شاعر ایسے بڑے بڑے شاعر ہیں، یہ بھی لا سکتے ہیں کتاب، تو کیا وہ لا پائے؟ تو قرآن نے الٹا ان کو چیلنج دیا۔ انہوں نے کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم یہ کتاب لا سکتے ہو تو لے آؤ ایک کتاب ایسی۔ پھر وہ نہیں لا سکے۔ پھر قرآن نے کہا اچھا ایسا کر لو کہ پوری کتاب نہیں لا سکتے ہو تو 10 سورت لے آؤ ایسی۔ وہ نہیں لا سکے۔ پھر قرآن نے کہا ایک ہی سورت لے آؤ بھائی، وہ بھی نہیں لا سکے۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر پوری انسانیت اور تمام جنات ہاتھ ملا لیں تو ایسی کتاب نہیں لا سکتے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ایسا نہیں کہ انسانیت اس کی کوشش نہیں کر رہی۔ آج بھی ہر سال اس کا مقابلہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی طرح کچھ لکھ دیا جائے، اور آج بھی یونیورسٹیز اپنے اپنے ویب سائٹ پر قرآن کی طرح ہر سال کچھ لکھ کر کے ڈالتی ہیں اور ہر سال فیل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کھوجے جا کر کے تو آپ کو ملے گا یونیورسٹیز ہر سال اس کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ قرآن شریف کی طرح کچھ لکھا جائے اور ہر سال فیل ہو رہی ہیں۔ میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا دل پوری طرح مطمئن رہے کہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ معجزہ ہے۔ وہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آخرت تک رہنی ہے، اس کی حفاظت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اخیراً اس سلسلے میں ہم لوگ بہت باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک ٹاپک ہے جو سائنس کا ہے۔ سائنس کے بارے میں ہمیں یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ سائنس اور قرآن میں جب جنگ ہوگی تو قرآن ہار جائے گا، نعوذ باللہ۔ ہم سب لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے، اور ہم میں سے کچھ لوگوں کو جو سائنس پڑھ رہے ہیں ان کو بھی شاید یہ بات لگتی ہے کہ شاید ایسا ہو۔ ہم لوگ ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سائنس اور قرآن میں جنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس بات کو سمجھیے، بہت غور سے سنیے اس بات کو۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکتی، اور میں اس کو مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ سب لوگوں نے سنا ہے گریوٹی، ہے نا؟ گریوٹی یہ ایسے ہے، گرایا یہ ہمیشہ نیچے گرے گا، ہمیشہ نیچے گرے گا، گرا نیچے۔ ایسے ہی نیوٹن کے سر پہ غالباً سیب گر گیا تھا، اس کو سمجھ میں آیا اچھا اوپر سے نیچے چیز گرتی ہے۔ اس نے کہا میں نے گریوٹی ڈھونڈ لیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ گریوٹی کس نے بنائی ہے؟ نیوٹن نے بنائی یا اللہ نے بنائی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی نا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو درجہ حرارت ہے، یعنی جو گرمی ہے، جو سردی ہے، وہ کس نے بنائی؟ اللہ نے یا کسی اور نے بنا دی ہے؟ پہاڑ اللہ نے بنایا کسی اور نے بنایا ہے؟ ابھی جو زلزلہ آیا ہے ترکی میں اور سیریا میں، اس کی وجہ سے 65.5 کلومیٹر دراڑ پڑ گئی ہے افریقہ میں ایسے، اور سائنسداں کا کہنا ہے اوپر سے جب تصویر لیا گیا تو یہاں سے وہاں تک دراڑ، اور وہ بھی سورہ میں ہے جو انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ وہ غالباً ایسا ہے کہ افریقہ جو ہے ویسے 2 حصے میں بٹ جائے گا آنے والے وقت میں، اور بیچ میں سمندر آ جائے گا۔ میرا اور مائک کا ہمیشہ 36 کا آنکڑا رہتا ہے۔
کوئی بات نہیں، الحمدللہ۔ تو غالباً ایسا ہے کہ بیچ میں سمندر آ جائے۔ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی ہیں، کسی اور چیز نے بنائی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا میری آیات پر تدبر کرو۔ یہ اللہ کی آیات ہیں یا نہیں ہیں؟ ان پر تدبر کون کرے گا؟ ہم لوگ کریں گے یا کوئی اور کرے گا؟ ہم لوگ اس پر تدبر کر کے کس نتیجے پر پہنچنے والے ہیں؟ یہ جو اشارات اللہ نے بنائے ہیں وہ کیوں بنائے ہیں؟ وہ تو اس لیے بنائے ہیں نا کہ جب یہ پتہ چلے اچھا ایسا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اچھا بارش ہوئی اور یہاں سے ابھی آپ لوگوں نے ایک تصویر دیکھی ہوگی کہ سعودی عرب میں بارش ہوئی اور یہاں سے وہاں تک جہاں صحرا تھا وہاں گھاس نکلی ہوئی ہے نا؟ تو ایک عاقل آدمی کیا کہے گا جب دیکھے گا سبحان اللہ ایسا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم؟ تو جب سائنس پر تحقیق کی جائے گی وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اشارہ کرے گی ہمیشہ۔ اس لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم سائنس کی، یعنی جب ہم اس بات کو کہتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں، جب ہم اللہ کی آیات پر تدبر کرتے ہیں وہی سائنس ہے۔ جب ہم اللہ کی آیات پر تدبر کرتے ہیں تو وہی سائنس ہے۔ پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہاں پر ہے کہ ہم لوگ یہ کبھی کبھی اپنی غلط فہمی میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو آج ہے وہی صحیح ہے، جو آج ثابت ہو رہا ہے وہی صحیح ہے۔ سائنس سے کہتا ہے nothing can ever be proven، کسی بھی چیز کو حتمی طور پر کبھی بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سائنس کا پہلا اصول ہے۔ بات کو خوب غور سے سمجھیے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس نے اپنے آپ کو وہ وسعت دے دی ہے کہ وہ ہر کام کرتی رہے اور کہے کہ بھئی ہم نے تو کہا ہی تھا کہ غلط ہوگا، ہم نے کب کہا تھا کہ صحیح ہوگا، ہم نے تو کہا ہی تھا غلط ہوگا۔ لیکن اور یہ کیا ہے؟ سائنس کیا ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ نے بنایا، پوری دنیا اسی پر قائم ہے، پوری دنیا اللہ کی سنت پر قائم ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ سائنس ہے، اس سے کوئی الگ نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اللہ کے لینس سے سمجھیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کے لینس سے نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر میں ابھی ہرا چشمہ پہن لوں تو آپ سب لوگ مجھے ہرے ہرے دکھیں گے؟ نہیں دکھیں گے؟ اور لال چشمہ پہن لوں تو لال لال دکھیں گے؟ یہی ہوگا نا۔ اگر آپ قرآن کا چشمہ پہن لیں گے تو ہر چیز آپ کو اسلام دکھے گا، اگر اتار دیں گے تو ہر چیز الحاد دکھے گا۔ تو اتاریں گے کیوں؟ نہیں اتاریں گے، اس کو ایسے پہنیں گے قرآن کے چشمے کو اور پھر پڑھیں گے سائنس انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ صحیح ہے۔ ایک یا دو مثالیں دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے فرعون کو بچا لیا تاکہ تم عبرت حاصل کر سکو۔ کوئی بات نہیں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک وقت پہ جہاں اس کو نہیں دھوکہ دینا چاہیے وہاں دھوکہ دے کے جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں فرعون کے بارے میں؟ کہ ہم نے اس کو بچا لیا تاکہ تم عبرت حاصل کر سکو۔ مزیدار بات یہ ہے کہ جب سے موسیٰ علیہ السلام نے کے سامنے وہ شخص گیا سمندر میں اور سمندر مل گیا اور وہ غائب ہو گیا، تو بچا کیسے لیا بھائی؟ اب تو قرآن غلط ثابت ہو گیا، فرعون تو ہے نہیں، قرآن غلط ثابت ہو گیا نا۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، کچھ لوگوں نے سمجھا یہ، کچھ لوگوں نے سمجھا الف، کچھ نے سمجھا با، کچھ نے سمجھا تا، کچھ دال، کچھ جیم، کچھ ہا۔ وقت گزرتا رہا، مسلمان کہتے رہے کہ نہیں قرآن صحیح ہے، نہیں قرآن صحیح ہے، وہ لوگ کہتے رہے نہیں قرآن صحیح نہیں ہے، دیکھو بائبل میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، دیکھو یہ گزر گیا۔ 1954 میں ڈاکٹر موریس بکائے ریسرچ کر رہے تھے اور ان کے پاس ایک ممی آئی۔ ممی وہ ایجپٹ مصری حضرات جو ہیں ان کے پاس اس زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی تھی جو آج ثابت ہو رہی کہ وہ کچھ کیمیکل لگا کر کے جسم میں لپیٹ کر کے رکھتے تھے جس سے جسم محفوظ رہتا تھا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہی فرعون ہے جو ڈوبا تھا
1954 میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے لے کر کے 1954 تک تقریباً 1400 سال ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں نہیں قرآن غلط ہے. اب یہ لوگ قرآن ثابت ہو گیا صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی کیا ہو رہا ہے؟ تو جو چیز سائنس آج کہہ رہی ہے کہ ایسا ہے، بہت اچھی بات، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کی دلیل آپ کو قرآن میں ملے گی اور بالکل صحیح مل جائے گی. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز سائنس کے اعتبار سے بھی آج بھی صحیح ہو. ٹھیک ہے نا. وہ کل غلط ثابت ہونے والی ہے. اگر وہ قرآن کے نقطہ نظر سے غلط ہے تو وہ کل غلط ثابت ہونے والی ہے، اور جو صحیح ہے وہ ثابت ہو چکی ہے الحمدللہ رب العالمین. تو اس رشتے کو سمجھنا ہوگا، تب ہم لوگ اچھے مسلمان بن سکیں گے اور لوگوں کو بتا سکیں گے کہ یہ کتاب کیوں صحیح ہے اور اس کتاب سے ہدایت کیسے لی جاتی ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اسے علم کا مرکز بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کو ہم لوگوں کے لیے اپنا نور بنائے، اپنی ہدایت بنائے انشاءاللہ. ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم لوگ صبح اور رات قرآن کو پڑھ سکیں، پڑھا سکیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن کو ایسے سمجھیں کہ اپنے پڑوسیوں کو سمجھا سکیں، خود کو اور ان کو جہنم سے بچا سکیں، انسانیت کو بھٹکنے سے بچا سکیں. آمین یا رب العالمین. آئیے سب لوگ دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.